السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ میرا نام سرفراز، پہچانا ہوگا آپ نے مجھے۔ اچھا، آج جو ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کس ٹائٹل پہ آج بات کر رہا ہوں میں۔ آج کا موضوع ہے جوان اور اس کی جوانی، اور پھر اس کے کام اور اس کی توبہ۔ یہ بات آپ کو انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا، آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ایک انسان کو پیدا کیا بنا ماں باپ کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر بنا ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر دونوں میں ملاپ ہوا، پھر نسلیں چلتی رہی۔ تو دو عابل اور قابل کے نام ہے، میرے خیال سے شاید حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بچوں کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو وہ کچھ ایسے اختلاف ہو گئے تھے ان کے آپس میں کہ ایک بیٹے نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اب ان کو ہی نہیں پتا تو کرنا کیا ہے، اس کو کہاں دفنانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک دماغ دیا ہے، ایک سوچ دی۔ تو کوے جو ہے نا آپس میں لڑ رہے تھے، کوا مر گیا تو کوا جو ہے نا، کوے نے ایک جگہ کھودی اور اس میں دوسرے کوے کو ڈال دیا، سمجھے؟ تو اس نے جب ڈال دیا تو پھر اس کو سمجھ آ گئی، جس بھائی نے دوسرے بھائی کو جو قتل کیا تھا اس نے پھر اس طریقے سے اپنے بھائی کو دفنایا۔ پھر وہاں سے دفنانے کا عمل شروع ہوا، پھر چلتا رہا حضرت پھر بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے دکھایا۔ اللہ کی ذات اور ذات ہے، جس کو چاہے اپنی مرضی سے پیدا کر، جس کو چاہے بنا باپ کے، بنا ماں کے، یا دونوں کے بغیر پیدا کرے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی نقشوں کا محتاج ہے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت جب ارادہ کر دے، اللہ سے اتنا کہے گا کون فیکون ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ارادہ کر لے تو وہ چیز اسی ٹائم ہو جاتی ہے، بنا ٹائم لیے۔ ابھی دیکھ لیں کہ جانور ہے، اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جانور پیدا ہوا ہے، بنا نر مادے کے بغیر ایک جانور پیدا ہوا ہے، اب چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہے جس طریقے سے پیدا کرے، اور جس کے بغیر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت قادر، اللہ کی ذات قادر ذات ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، جس کو اللہ چاہے توفیق دے، جس کو اللہ چاہے دین کا کام لینے کی توفیق دے، جس کو چاہے اللہ نماز کی توفیق دے، جس کو چاہے اللہ سنت رکھنے کی توفیق دے، لیکن اللہ سے ہدایت مانگو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اچھا، بات کرتا ہوں جوان کی۔ اللہ رب العزت جب جوان اس کے سامنے جب کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت کہے گا، اے جوان، اے میرے بندے، تجھے میں نے جب جوانی دی، تو نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا، کیا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا کام کیے اور کیا کیا کام کیے۔ اچھا، تو جب جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ اپنی یہ بات حجت پیش کر دے گا، یا اللہ میں نے تیری جوانی کو تیری عبادت میں لگایا اور حلال کمائی میں لگایا۔ اور جب وہ جوان بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو فوراً اس کا چہرہ نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے جوان کو ہمیشہ اپنی جوانی پہ ناز ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو جوانی دی تو کس کام کے لیے جوانی دی ہے۔ کسی حرام کمانے کے لیے جوانی نہیں دی، نہ کسی کو گالی دینے کے لیے جوانی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے، حلال کمانے کے لیے، اور
جائز کام کے لیے۔ تو یہی ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو جوانی مجھے دی ہے کس کام کے لیے جوانی دی ہے۔ اب میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، یہ انسان کو خود سوچنا چاہیے اس کے اعمال کیسے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے دیکھے سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ جمعے کے دن سفید لباس پہننا سنت ہے، ٹھیک ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مستقل سنت ہے، ٹھیک ہے، مستقل سنت ہے داڑھی رکھنا۔ تو میں آپ کو، یہ داڑھی ہے میری نا، مثال یہ جو داڑھی ہے میری، اس داڑھی پہ میں نے آج تک نہ کینچی چلائی ہے، نہ آج تک بلیڈ کا ایک نشان مارا ہے ادھر ان جگہوں پہ یا گلے پہ، آج تک میں نے بلیڈ نہیں مارا، نہ کینچی لگائی۔ یہ مونچھیں کاٹنا چاہیے، سنت ہے مونچھیں کاٹنا۔ اور یہ جو میری بڑی ہے نا، میں نے کاٹی نہیں ابھی تک۔ میں تھوڑی داڑھی تھوڑی چھوٹی ہے میری، جب باڑی تھوڑی بڑی داڑھی ہو جائے گی تو مونچھیں صاف کر لوں گا میں۔ ابھی یہ جو ہونٹوں پہ آیا ہوا ہے نا، یہ کینچی سے میں نے کاٹنا ہے، کیونکہ پانی پینے کے دوران نہیں آنا چاہیے، کھانا کھانے کے دوران یہ بال جو آئے ہیں نا سائڈ، یہ بڑے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، جوانی میں اچھے کام کرو، اللہ کو راضی رکھو، جوانی میں اللہ کو راضی رکھو۔ جب جوانی میں توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے سارے قبرستان سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ دیکھ لو اب جوان کی توبہ۔ اب آئیں آپ سب مل کے نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ آج تک جو گناہ ہوئے، آج تک جو تیرے نبی کی سنتوں کو کاٹا، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، یا اللہ آج سے میں عہد کرتا ہوں، میری توبہ، میری توبہ، میری توبہ۔ انشاءاللہ اب آج سے لے کر میں قیامت تک، قبر تک، جب تک میں زندہ ہوں، انشاءاللہ میں تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کروں گا اور نمازوں کا پابند رہوں گا۔ بس اللہ سے دعا کریں اور سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، السلام علیکم۔